جی جی، جب تک آپ انجینئر مرزا کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، انجینئر مرزا کی حمایت کریں گے، تب تک آپ کا قبلہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، اور آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ ناصبی ہیں نہ آپ رافضی ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے انجینئر مرزا سے کسی ایک چھوٹے سے مسئلے پہ اختلاف کیا تو آپ سے بدترین شخص کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں مرزا کی نظروں میں۔ اور جیسا مرزا نے آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھا بالکل اسی طریقے سے قاسم عزیز اور میرے ساتھ بھی رکھا، اور بھی کافی لوگوں کے ساتھ رکھا۔ یہ ہمارے ساتھ تو پرسنل ہو چکا ہے نا، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ اور بالکل یہ مرزا کا دوگلا چہرہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر بھائی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ریسرچ پیپر 5B کے متعلق قاسم عزیز نے مجھے بتایا اور میں نے بھی اس پہ تحقیق کی، تو مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ بھائی اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور جو ہے نا روایت کیا کہتے ہیں تاریخ کی بے صنعت روایتیں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ تو میں نے شاہد مرزا جو ہے نا اس سے سوال کیے واٹس ایپ پہ اور بلال سے کہ بھائی علی مرزا سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پوچھتے ہیں۔ پھر پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو کی لنک مجھے بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میرے ریسرچ پیپر میں کسی نہ کسی کوئی بھی روایت جو ہے نا وہ حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ایسے ہی ہے تو پھر تو کسی نہ کسی محدث والا اگر فارمولہ لگاتے ہو تو تب نا یہ نیا نیا تھا، حنیف قریشی صاحب والا معاملہ چل رہا تھا بول ٹی وی پہ، یہ نا کہ وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زہر پینے والا جو واقعہ تھا نا وہ نیا نیا چل رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کسی نہ کسی محدث والا کہہ رہے ہو تو میں نے کہا یہ بھی صحیح چل جائے گا۔ اور میں نے کہا پھر جو ہے مسند امام احمد والی جو روایت ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن اور اہل بیت، میں نے کہا اس کو بھی 10 سے زیادہ محدثین نے کہا ہے، میں نے کہا پھر وہ بھی چل جائے گا۔ میں نے کہا اس طریقے سے تو معاملہ تو بہت خراب ہو جائیں گے، پھر انجینئر صاحب وہ باتیں مانیں گے؟ میں نے کہا آپ انجینئر صاحب کو کہیں کہ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی صحیح جواب دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب سے آپ خود بات کرنا۔ پھر جو نا میں نے ان کو کہا بھائی انجینئر صاحب کو چھوڑو، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ یوٹیوب پہ معاملہ آتا ہے، کیونکہ میں اس ٹائم انجینئر کا شاگرد تھا، تو میں نے کہا یوٹیوب پہ معاملات آئیں گے تو یہ بگڑ جائیں گے، آپ ایسے کریں کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف مجھے جواب ادھر ہی ادھر لے کے دیں واٹس ایپ پہ انجینئر صاحب سے، اکیڈمی کا کوئی بندہ ہو اور وہ واٹس ایپ پہ نا انجینئر مجھے ریکارڈنگ کرا کے جواب دے دے، تسلی بخش جواب دے، ٹوپی ڈرامے نہ کرائے۔ میں نے سیدھی بات ایسے کی، تو جب انجینئر تک یہ میری وائسیں گئی، یہ پیغامات گئے، تو انجینئر سمجھ گیا اب انجینئر عباس نہیں میرے جو نا وہ ٹوپی ڈراموں میں نہیں آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ، لائیو میں بلاؤ۔ پھر شاہد مرزا نے مجھے میسج کیا جمعرات والے دن اچانک کہ علی بھائی آپ کو لائیو بلانا چاہتے ہیں۔ میں گیا، پھر ادھر میں نے اس کو سوالات کیے، تو اس نے مانا ہے ادھر پہ کہ جی ہاں غلطیاں ہیں اور مس پرنٹنگ بھی ہیں ہمارے ریسرچ پیپر میں۔ میں نے کہا آپ نے اور تو اور جو حوالے دیے ہوئے ہیں، حدیث کا حوالہ ایک دیا ہے وہ متن ہے ہی نہیں اس حدیث کے نمبر میں، وہ کسی اور نمبر میں، کسی اور طریق میں، اس میں تو ہے ہی نہیں، کسی اور ترک میں، اس میں تو ہے ہی نہیں وہ۔ تو کہتا ہے جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے یہ نشاندہی کی، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے علی بھائی، یہ تو مائنر سی غلطیاں ہیں، اس کو فل فور جو ہے نا آپ سافٹ کاپی میں اپنی ویب سائٹ پہ تو فل فور اپڈیٹ کر دیں، اور نیکسٹ ٹائم جب پیمفلیٹ ریسرچ پیپر یہ پرنٹ کروائیں تو یہ درست کروائیں۔ اور 10 سالوں سے یہ آپ پرنٹ کروا رہے ہیں، آپ کو یہ غلطی سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ بولتا نہیں وہ یہ ہو گیا وہ کیا، بہرحال ابھی تک وہ غلطیاں صحیح نہیں ہوئی۔ اور اس نے پھر جو مجھے ادھر جوابات دیے وہ میں نے اس کو کہا علی بھائی نہیں یہ جوابات درست نہیں ہیں، تو پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اب انجینئر عباس میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے ایسے کیا کہ جمعے والے دن نا، اگلے ہی دن ہی جمعے والے دن سوال و جواب کی نشست کر کے، اور اس نے نا اچانک پھر اپنے شاہد مرزا کو کہا کہ بھائی انجینئر عباس کو بلاؤ۔ پھر اس نے اچانک کالیں مجھے کی، یہ دیکھیں 12 بجے سے بھی میرے خیال میں کوئی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ جو بھی ٹائم ہو رہا تھا اس نے مجھے جو نا اچانک کالیں کی شاہد مرزا نے، بولتا علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، علی بھائی یوٹیوب پہ اسٹریم یارڈ میں، مطلب ایسے کر کے مجھے دکھایا کہ لائیو میں۔ میں کلک کر کے گیا، میں سمجھا لائیو میں جیسے کلک کر کے ادھر گیا، دیکھوں کیا ادھر جو ہے نا اسٹریم اینڈ ہو چکی ہے، جمعے کے جو کوسچن آنسر سیشن ہے وہ اینڈ کر کے یہ بیک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ بلال اور شاہد مرزا، یہ حافظ عرفان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے علی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کس معاملے میں؟ کل بات تو ہو تو گئی تھی، علی بھائی نے کہا ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں گے، مس پرنٹنگ ہے ہم سے، یہ ہیں وہ ہیں۔
تو بس بات ہوگی، بولتا نہیں علی بھائی پھر بھی آپ سے کریں گے. فوراً سے انجینئر مرزا آ گیا اور اس نے کہا کہ عباس بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا علی بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نہ کسی محدث والی پھر تو جو نا حضرت خالد بن ولید کا زہر پینے والا واقعہ وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی ماننا پڑے گا. میں نے کہا ایسے تو پھر بہت کچھ ماننا پڑے گا. میں نے کہا ویسے تو پوری کی پوری بریولیت ہی جو ہے نا وہ اوکے ہو جائے گی، پھر آپ مانو گے؟ میں نے کہا ویسے تو پھر یہ جو بھی قبروں سے مانگنا یہ وہ، میں نے کہا پھر وہ بھی بریلویت جو ہے نا کسی نہ کسی محدث والا فارمولہ لگا کے بریلی لگا دیتے ہیں، پھر آپ وہ مانتے نہیں ہو. وجہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. پھر ادھر پہ انجینئر مرزا کی آنکھیں لال ہو گئی اور جو نا ادھر پہ اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا. میں نے پھر اس کو آگے سے جواب دینے شروع کر دیے، کاؤنٹر کوشچنس وغیرہ کاؤنٹر آنسر دینے جب شروع کر دیے تو انجینئر مرزا سمجھ گیا کہ اب یہ انجینئر عباس جو نا یہ میری باتوں میں نہیں آنے والا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو کس نے سمجھایا ہے، آپ کو اس بندے نے سمجھایا ہے جس کے اوپر شیطان سوار ہے، یہ وہ بدنیت ہے، وہ حسد کرتا ہے مجھ سے، یہ کرتا ہے، وہ میری ترقی سے، میری ویورشپ سے، میرے سبسکرائبروں سے جلتا ہے، یہ کرتا ہے کہتا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا ہے، اور آپ کے سبسکرائبر 2 ملین ہو یا 5 ملین ہو ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی ویورشپ کتنی بھی ہو کم ہو زیادہ ہو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. میں تو آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں اور میں آپ کا اپنا شاگرد ہوں، آپ مجھے دوسروں کی باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ بولتا ہے نہیں یہ اصل میں یہ جو نا جس نے تمہیں بتایا، مطلب قاسم عزیز کی طرف اشارہ دے رہا تھا، جس نے تمہیں بتایا اس کو بھی دوسرے مولویوں نے گمراہ کیا ہے، وہ مولویوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے گمراہ ہو گیا ہے، اور میں ان کو منع کرتا تھا کہ ان کی نہ دیکھو، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس نے ایسی ایسی بہرحال باتیں کی. اور پھر میں نے کہا بھائی مولویوں کو چھوڑو. میں نے کہا علی بھائی یہاں پہ نہ مولوی ہے نہ کچھ ہے. اور میں نے کہا نہ ہی میں نے کسی مولوی کی ویڈیو دیکھی دیکھ کے. میں نے کہا میں کسی مولوی کی ویڈیو دیکھ کے آپ سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا ریسرچ پیپر پڑھ کے پھر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بولتا ہے نہیں نہیں. پھر اس کے آخر میں اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. پھر کہتے ہیں تم ناسبی ہو، تم ناسبی سپورٹر ہو، میں جو نا قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، دوزخ میں تمہیں دھکے دوں گا. پھر جب میں نے اس کو آگے سے جواب دینے، میں نے کہا تجھے کس نے اتھرائز کیا ہے کہ تو لوگوں کو دھکے دے گا قیامت والے دن گریبان سے پکڑ کے؟ میں نے کہا فرشتوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، سارا انتظام تو سنبھالنے لگ جائے گا کیا؟ جب میں نے اس کو ایسی ایسی باتیں کی اور میں نے کہا ہم ہو سکتا ہے ہم سے پہلے تو خود ہی دوزخ میں بیٹھا ہو. میں نے کہا اللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے تو خود ہی بیٹھا ہو دوزخ میں. پھر میں نے کہا تو اپنے آپ کو جنتی، جو تیرے ساتھی ہیں وہ سارے جنتی. میں نے کہا اور سارے دوست کی تو بنا کے بیٹھا ہے. جب میں نے ایسے ہی کیا پھر انجینئر مرزا بھاگ گیا. پھر بلال شاہد کو میں نے کہا ابھی تم ادھر آ جاؤ، تمہارا استاد تو بھاگ گیا، ابھی تم ادھر آ. پھر ان کو میں نے ایسا ڈنڈا دیا، ایسا ڈنڈا دیا، ان کو کوئی سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، یہ بھی بے سند روایت ہے، یہ بھی ضعیف روایت، یہ بھی ضعیف روایت ہے، اس کے متن میں گڑبڑ ہے، اس حدیث میں تعریف کی ہے انجینئر مرزا نے. ان تینوں کو کسی کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. یہ تینوں بھی اسٹریم چھوڑ کے چلے گئے. چینل ان کا آخر میں رہ گیا. پھر یہ سارے کے سارے چاروں بگوڑے بھاگ گئے. پھر میں اینڈ میں بھی چلا گیا. میں نے کہا ابھی ہے ہی نہیں کوئی، کیا بات کروں. تو یہ سب معاملات جب ہوئے تو اس کے بعد انجینئر مرزا نے فوراً سے اکیڈمی سے ایک حکم نامہ جاری کروایا کہ انجینئر عباس جس ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہیں ان سب گروپ سے انجینئر عباس کو نکالو، ریموو کرو فوراً سے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی بہانہ شانہ کیسے بھی کر کے بنا کر ریموو کرو. اور آپس میں جو نا اس نے اپنے خاص چیلے چپاٹوں کو کہا کہ اپنے سارے لوگوں کو بول دو کہ کوئی بھی بندہ انجینئر عباس سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ بات نہ کرے. یہ خود بھی گمراہ ہے اور یہ گمراہ شخص کی باتوں میں آ کے خود بھی گمراہ ہو گیا، تمہیں بھی گمراہ کرے گا، کوئی بھی بات نہیں کرے. پھر میں کسی بھی اسٹوڈنٹ سے بات کروں، یہ سارے پہلے میرے دوست ہوتے تھے، جس سے بات کروں وہ مجھے کوئی جواب نہ دے. وہ کہ جی آپ ہم سے بات نہ کرو. کیوں نہیں بات کروں؟ بولتے نہیں آپ ہم سے بات نہ کرو. پھر میں نے سمجھ لیا کہ اچھا یہ اس مرزا نے روکا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے گروپ شروپ سے ریموو کیا. پھر جس بندے نے مجھے اسامہ ویٹو چینل والے نے، اس کا وہ ایڈمن تھا نا وہ گروپ کا، اس نے مرزا نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا امام ایڈمن اونلی کے نام سے، مطلب جو بھی انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں یوٹیوبر ہیں نا ان کا ایک گروپ بنا ہوا تھا. تو اس میں اسامہ نے مجھے خود ہی اپنی مرضی سے ایڈ کیا تھا. میرا چینل بڑا گرو ہو رہا تھا، 40-50 ہزار میری ویو آ رہے تھے ایک ویڈیو کے اوپر نا. بڑا مطلب ایک مہینے کے اندر اندر میرے 3000 سبسکرائبر ہو گئے تھے. بڑی اچھی ویڈیو جا رہی تھی. اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا. جب مرزا نے کہا تو پھر انہوں نے مجھے نکالا. میں نے اسامہ ویٹو جنا والا جو ہے نا یہ لڑکا، اس سے میں نے پوچھا بھائی مجھے کیوں نکالا نواز شریف کی طرح. میں نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ بولتا نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا آپ کو علی مرزا نے کہا ہے مجھے پتہ ہے. بولتا نہیں علی یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے علی مرزا کے آپ اسٹوڈنٹ ہو، اس کا گروپ چلا رہے ہو تو اب مجھے جواب آپ دو گے ان معاملات کے. میں نے کہا علی مرزا تو بھاگ گیا.
بولتے علی مرزا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں سب کو سنتا ہوں، گاندھی کو بھی سنتا ہوں، اس کو سنتا ہوں۔ میں نے کہا پھر گاندھی کی باتوں کا جواب دے۔ بولتا میں کسی کی باتوں کا جواب دے نہیں ہوں۔ میں نے کہا بس تم ان کے صرف چاپلوسیاں کرو، ان کے نام پہ چینل چلاؤ، ان کی ویڈیو چڑھاؤ، اور جواب دیتے ہوئے تمہارے کو موت چڑھتی ہے۔ میں نے کہا تمہارا استاد ہی بھاگ گیا، تم سارے بگوڑے ہو۔ پھر یہ سارے ہما چیمہ، یہ غلام حیدر، یہ سب کے سب جو نا، یہ سب کو میں نے ان باکس میں میسیجز کیے، سب نے کسی نے نہیں جواب دیا۔ سب نے کہا ہمارا مرزا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی کسی بھی بات کے جواب دے نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر اس کی ویڈیو نہیں چڑھاؤ نا، اس کے حق میں کیوں ویڈیو چڑھاتے ہو؟ بولتے وہ ہم چڑھائیں گے، ہماری مرضی۔ ایسے کر کے ساروں نے مجھے بلاک کر دیا۔